अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंगारे आस्ट्रो में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि बफज़ल ताला आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस दफ़ा हमारा हफ़्ता जो है वो 10 मई से 16 मई 2025 पर मुश्तमिल है। तो देखते हैं कि इस हफ़्ते में आने वाली जो बुनियादी तब्दीलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। इस हफ़्ते में 2 बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पहली तब्दीली, सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है और 14 मई को वो बुर्ज हमल से बुर्ज सौर में दाखिल होगा, यानी एरीज से वो टॉरस में दाखिल होगा। ये बहुत अहम तब्दीली है इस हफ्ते की, जो कि तमाम बरूज पर अपने असरात जो है वो मुरतब करेगी। दूसरी बहुत बड़ी तब्दीली है सितारा मुश्तरी, जिसे जुपिटर भी कहते हैं, हिंदी में जिसको गुरु भी कहते हैं। वो 14 मई को वो भी अपना घर तब्दील कर रहा है और वो घर तब्दील हो रहा है बुर्ज सौर से बुर्ज जौज़ा में, यानी वो टॉरस से जेमिनी में जा रहा है। ये भी एक बहुत अहम तरीन तब्दीली है, क्योंकि जो मुश्तरी है वो बहुत आहिस्ता चलने वाला सितारा है और बहुत बड़ा सितारा है, जिसके असरात जो हैं वो सारे ज़ायचे पे बड़े ही गहरे होते हैं और बड़े दूररस होते हैं। तो वो भी अपना घर तब्दील कर रहा है और जिसके असरात जो हैं तमाम बरूज पर जो हैं वो बराह रास्त पड़ेंगे। मुश्तरी की घर की तब्दीली जो है वो ज़ायशे के हवाले से, इल्म नजूम के हवाले से बहुत अहम मानी जाती है। तो ये 2 बहुत अहम तब्दीलियाँ जो हैं वो 14 मई को ही रूनुमा हो रही हैं इसी हफ़्ते में। इसी तरह चाँद भी जो अपनी पोजीशन जो है वो इस हफ़्ते में तब्दील करता रहेगा। 10 मई को वो बुर्ज सुंबला में होगा, 11 और 12 मई को बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में होगा, 13 और 14 मई को वो अक़रब में होगा यानी स्कॉर्पियो में होगा, और 15 और 16 मई को वो सजिटेरियस यानी कौस में दाखिल होगा। तो ये भी चाँद की जो तब्दीलियां हैं, चाँद चूँकि तेज़ रफ्तार सितारा है तो बहुत तेज़ी के साथ हमारी ज़िंदगी के मामूलात जो है वो तब्दील करता है। तहम जो बड़ी तब्दीली है वो मुश्तरी की तब्दीली है, जो बुर्ज सौर से बुर्ज जौज़ा में हो जा रही है, जो कि हमारी ज़िंदगी को लॉन्ग टर्म जो है वो मुतासिर कर सकती हैं। तो देखते हैं इन तब्दीलियों के साथ हमारा ये आज का हफ़्ता कैसा रहता है। जनाब, बात करते हैं ल्यू बुर्ज असद की, यानी सिंह राशि की। तो बुर्ज असद वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहने का इम्कान है, या यूं कहें कि पिछले हफ्तों की निस्बत ये हफ़्ता ज़्यादा बेहतर गुजरने का आपका इम्कान है, क्योंकि 14 मई को होने वाली ये जो दोनों तब्दीलियां जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने जा रही हैं। यानी सूरज का दाखला होगा जनाब आपके 9वें खाने से निकल के वो आपके 10वें खाने में दाखिल हो जाएगा। यानी सूरज जो है वो आपके 9वें खाने से आपके 10वें खाने में, और मुश्तरी आपके 10वें खाने से आपके 11वें खाने में दाखिल होगा। 9वें से 10वें में सूरज की आमद जो है वो आपके कारोबार और आपके बिज़नेस को और आपकी नौकरी को बहुत ही अच्छा बना रही है, और मुश्तरी की आपके 11वें घर में आमद जो है वो आपकी किस्मत के मामलात को, आपके मुकद्दर के मामलात को बहुत अच्छा बना रही है। तो ये दोनों तब्दीलियाँ आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होंगी। अब सूरज चूँकि आपके 10वें घर में आ रहा है, मगर सूरज आपकी लगन का लॉर्ड भी है, आपके पहले घर का लॉर्ड भी है। तो आप ये समझें कि ये आपकी शख्सियत के लिए भी ये तब्दीली जो है सूरज की बहुत अच्छी रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत मजबूत जो है ये बनाती हुई दिखाई देती है। इसी तरह मुश्तरी आपके 11वें घर में आ रहा है, मगर इसके अलावा मुश्तरी आपके ज़ायचे के 5वें और 8वें घर का लॉर्ड भी है। तो यहाँ भी मुश्तरी जो है आपके लिए आपके औलाद के साथ, आपके तालीमी मामलात, आपके रिलेशनशिप को बेहतर कर रहा है, और आपके कहीं ना कहीं जो आपके अंदर खौफ या डर या एक इस तरह का वहम था, उसके लिए भी ये मुश्तरी जो है उसकी तब्दीली आपके लिए बेहतर साबित होगी। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 क्या सूरत हाल होती है। जैसे मैंने बताया कि आपकी पर्सनालिटी के लिए तो बहुत आप शानदार है, आप बेहतरीन एक पर्सनालिटी के तौर पे, जैसे कि कोई ल्यू होता है उसी तरह के आपकी पर्सनालिटी जो है वो इस हफ्ते उभर कर सामने आ रही है। आपके माली मामलात कुछ अरसे से काफ़ी कमज़ोर चल रहे थे, या क्योंकि यहाँ केतु बैठा हुआ था। केतु जब तक यहाँ से निकलता नहीं है तब तक तो माली मामलात मुस्तकिल तौर पे तो शायद ठीक नहीं होते हैं, मगर सूरज की तब्दीली और सूरज का 5वीं नज़र से आपके दूसरे घर को देखना जो है ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो माली मामलात, मैं ये नहीं कहता कि आपके माली मामलात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इस दफ़ा आपके माली मामलात पहले की निस्बत बेहतर ज़रूर होंगे।
बहन भाइयों अजीज़ व अकारिब के साथ भी आपका एक अच्छा ताल्लुक़ रहेगा। ये मुश्तरी की 5वीं नज़र जो है आपके तीसरे घर पे पड़ रही है, ये बहुत अच्छी नज़र है और इस नज़र के सबब आप अपने फैमिली में अपने बहन भाइयों अजीज़ व अकारिब के अंदर जो एक बड़ा नुमायाँ उभरते हुए एक समझे कि फ़ैसला कुन फ़र्द के तौर पे जो है दिखाई दे रहे हैं। ज़मीन जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए ये वक्त मुनासिब रहेगा, बहुत अच्छा मैं ये कहता हूँ ये नहीं है, क्योंकि आपके चौथे घर का मालिक जो है वो आपके 12वें घर के अंदर मौजूद है, मुरीख आपके 12वें घर पे मौजूद है और ये ख़रीदारी थोड़ी कहीं न कहीं आपको माली तौर पे भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर सकती है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप राहे मजबूरी कोई हो तो फिर ठीक है, थोड़ा-सा अगर डिले कर सकते हैं तो इस हफ़्ते आप ज़रूर डिले कर लीजिए। आपके अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपके 5वें घर का जो मालिक है वो इस वक्त आपके 11वें घर में आकर मौजूद है। तो ये ताल्लुकात बच्चों से आपके बहुत अच्छे रहेंगे और एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप नए सिरे से होता हुआ दिखाई देता है। ख़ासतौर पर 15 और 16 तारीख को जब चाँद भी यहाँ पे आ जाएगा तो आप अपने बच्चों के साथ कोई इवेंट करते हुए, कोई सैर सयाहत करते हुए, कोई घूमते फिरते हुए भी यहाँ पे दिखाई देते हैं और ये वक्त आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए भी ये तब्दीली जो है बहुत अच्छी रहेगी। आप तालीमी मामलात के अंदर दिलचस्पी लेते हुए दिखाई देते हैं। आपका इल्म के साथ एक लगाव और आपका अपने किताबों के साथ एक ताल्लुक़ जो है वो बहुत मज़बूत होता हुआ दिखाई देता है और जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता पहले की निस्बत बहुत बेहतर होने जा रहा है। आपकी सेहत इस हफ़्ते मुनासिब रहेगी, बहुत मैं शानदार तो नहीं कहता मगर मुनासिब रहेगी। अगरचे सूरज की 9वीं नज़र जो है वो आपके छठे घर पे ज़रूर पड़ रही है, मगर छठे घर का मालिक जो है आपके 8वें घर के अंदर मौजूद है। तो कुछ ना कुछ वहम, कुछ ना कुछ वो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, को खौफ सा आपको लाहक रहेगा। तो आपको अपनी सेहत पर थोड़ा-सा तवज्जो करनी है, क्योंकि बाज़ ख़याली चीज़ों पर अगर आप ज़हनी तौर पे ज़्यादा तवज्जो करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती हैं। आपके इज़दवाजी शराकती मामलात इस हफ़्ते पहले से बेहतर रहने का इम्कान है। आपके 7वें घर का मालिक अगरचे आपके 8वें घर पे मौजूद है, मगर 14 मई के बाद इस मुश्तरी की तब्दीली के बाद मुश्तरी जो है वो 9वीं नज़र से आपके 7वें घर को देख रहा है, तो और ये बहुत अच्छी नज़र है। तो आपके इज़दवाजी मामलात इस हफ़्ते पहले हफ़्तों की निस्बत बेहतर रहने का इम्कान है और इसी तरह आपके जो शराकती मामलात हैं उसमें भी 14 मई के बाद एक अच्छी बेहतरी, एक पॉजिटिव बेहतरी होती हुई दिखाई हमें देती है। आपके 8वें घर में ज़ुहल, ज़ोहला और राहु मौजूद हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ ना कुछ आपको ये खौफ में मुब्तला करते हैं, वहमों में मुब्तला करते हैं, उससे बहरहाल आपको निकलने की थोड़ा-सा शऊरी तौर पे ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। आपके 9वें घर में इस वक्त अतारुद मौजूद है और ठीक हालत में मौजूद है, तो अतारुद की ये 9वें घर में मौजूदगी आपको बैरून मुल्क सफ़र करवा सकती है। आप अगर चाहें तो बाहर के ममालिक में अगर सफ़र कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ी सी दानिशमंदी का और ठीक टाइम का इस्तेमाल करें और राइट टाइम पे राइट जॉब करें तो फिर आप बैरून मुल्क में मुस्तकिल तौर पे शिफ्ट भी हो सकते हैं, आपको इमिग्रेशन भी मिल सकती है। तो अतारुद जो है वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा और बहुत मजबूत बनाने में काम कर रहा है, अपना काम सर अंजाम दे रहा है। आपकी जॉब और आपकी नौकरी इस हफ़्ते बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे 14 मई के बाद सूरज जो यहाँ पे पहुँचेगा आपके 10वें घर के अंदर, 10वें घर में सूरज की मौजूदगी आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगी। सूरज आपको अपनी जॉब के हवाले से बहुत मजबूत बनाएगा, आपको प्रमोशन इंशाल्लाह आपको मिलेगी बफ़ज़ल ताला। आप अपने नौकरी में आपको अगला ग्रेड मिल सकता है, आपको अपनी पसंद की कोई जगह मिल सकती है। इसी तरह जो बिज़नेस पेशा लोग हैं उनको भी बिज़नेस के नए मौक़े जो हैं हाथ आ सकते हैं। तो ये तब्दीली 14 मई के बाद सूरज का आपके 10वें घर में आना अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत आपके लिए सूदमंद साबित होगा। साथ ही ज़ोहरा और ज़ोहल की तीसरी नज़र भी जो आपके 10वें घर पे पड़ रही है, ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। आपके 11वें खाने में मुश्तरी का आना आपकी किस्मत का, आपके मुक़द्दर का, आपके लिए बेहतर होना जो है वो साबित करता है। मुश्तरी चूँकि एक बहुत साद सितारा है, साद अकबर सितारा है
اور بہت ہی لانگ ٹرم آپ کو فائدے دینے والا ستارہ ہے. تو مشتری کی یہاں پہ جو موجودگی ہے آپ کے 11ویں گھر میں، وہ آپ کی قسمت کو بہت نکھار کر سامنے لے کر آئے گی. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ شادی بیاہ، منگنی، نوکری، جاب، کچھ بھی اگر کسی کوئی نیا کرنا چاہتے ہیں، اور تو یہاں پہ آپ کی جو لک ہے آپ کے، وہ بھرپور آپ کا یہاں ساتھ دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو مریخ کی مشتری کی جو تبدیلی ہے یہاں پہ آنا آپ کے لیے بہت ساتھ جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے. 12ویں گھر میں بدستور مریخ نیچ کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کے اخراجات کو تھوڑا یہ بڑھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پچھلے ہفتے بھی بڑھا رہا تھا، اس ہفتے بھی وہ اخراجات کو بڑھاتا ہوا ہی دکھائی دیتا ہے. تو آپ کو اپنے اخراجات پر بہرحال کسی نہ کسی طرح سے روک لگانا پڑے گا. آپ کو تھوڑا سا اس پہ سٹاپ لگانا آپ کے لیے بہت ضروری ثابت ہوگا. اس ہفتے جو برج اسد والے ہیں ان کے لیے جو صدقہ ہے کہ وہ اگر کوئی جیسے کابلرز ہوتے ہیں، ہمارے موچی بیٹھے ہوتے ہیں یا مزدور، ان کو اگر آپ تھوڑا سا مالی ان کی امداد کریں، پیسوں کے اعتبار سے ان کی امداد کریں، ان کے راشن کے طور پہ اگر آپ ان کی امداد کریں، تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے. تو جناب یہ تھے برج اسد والے. تو یہ ہمارا تھا ویڈیو آج کا. امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے. اور اجازت دیں اگلے ہفتے تک کے لیے. خدا حافظ. السلام علیکم. پروگرام انگارے آسٹرو میں آپ سب کو خوش آمدید. امید کرتا ہوں کہ بفضل تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، اس دفعہ ہمارا ہفتہ جو ہے وہ 10 مئی سے 16 مئی 2025 پر مشتمل ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے میں آنے والی جو بنیادی تبدیلیاں ہیں وہ کون کون سی ہیں. اس ہفتے میں 2 بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. پہلی تبدیلی، سورج اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے اور 14 مئی کو وہ برج حمل سے برج ثور میں داخل ہوگا، یعنی ایریز سے وہ ٹورس میں داخل ہوگا. یہ بہت اہم تبدیلی ہے اس ہفتے کی، جو کہ تمام بروج پر اپنے اثرات جو ہے وہ مرتب کرے گی. دوسری بہت بڑی تبدیلی ہے ستارہ مشتری، جسے جوپیٹر بھی کہتے ہیں، ہندی میں جس کو گرو بھی کہتے ہیں. وہ 14 مئی کو وہ بھی اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے، اور وہ گھر تبدیل ہو رہا ہے برج ثور سے برج جوزہ میں، یعنی وہ ٹورس سے جیمنائی میں جا رہا ہے. یہ بھی ایک بہت اہم ترین تبدیلی ہے، کیونکہ جو مشتری ہے وہ بہت آہستہ چلنے والا ستارہ ہے اور بہت بڑا ستارہ ہے، جس کے اثرات جو ہیں وہ سارے ذائچے پہ بڑے ہی گہرے ہوتے ہیں اور بڑے دور رس ہوتے ہیں. تو وہ بھی اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے، اور جس کے اثرات جو ہیں تمام بروج پر جو ہیں وہ براہ راست پڑیں گے. مشتری کی گھر کی تبدیلی جو ہے وہ ذائچے کے حوالے سے، علم نجوم کے حوالے سے بہت اہم مانی جاتی ہے. تو یہ 2 بہت اہم تبدیلیاں جو ہیں وہ 14 مئی کو ہی رونما ہو رہی ہیں اسی ہفتے میں. اسی طرح چاند بھی جو اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس ہفتے میں تبدیل کرتا رہے گا. 10 مئی کو وہ برج سنبلہ میں ہوگا، 11 اور 12 مئی کو برج میزان یعنی لبرا میں ہوگا، 13 اور 14 مئی کو وہ عقرب میں ہوگا یعنی اسکارپیو میں ہوگا، اور 15 اور 16 مئی کو وہ سیجیٹیریس یعنی قوس میں داخل ہوگا. تو یہ بھی چاند کی جو تبدیلیاں ہیں، چاند چونکہ تیز رفتار ستارہ ہے تو بہت تیزی کے ساتھ ہماری زندگی کے معمولات جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے. تاہم جو بڑی تبدیلی ہے وہ مشتری کی تبدیلی ہے، جو برج ثور سے برج جوزہ میں ہو جا رہی ہے، جو کہ ہماری زندگی کو لانگ ٹرم جو ہے وہ متاثر کر سکتی ہیں. تو دیکھتے ہیں ان تبدیلیوں کے ساتھ ہمارا یہ آج کا ہفتہ کیسا رہتا ہے. چلتے ہیں جناب برج سنبلہ یعنی فرگو کی طرف. تو برج سنبلہ والوں کے لیے یہ ہفتہ پہلے ہفتوں کی نسبت اب بہتر ہونے جا رہا ہے. یہ جو تبدیلیاں 14 مئی کو ہو رہی ہیں، سورج کی تبدیلی اور مشتری کی تبدیلی، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگی. سورج آپ کے 8ویں گھر سے نکل کر وہ آپ کے 9ویں گھر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے. تو آپ کو بیرون ملک سفر کے آپ کے چانسز یہاں بن رہے ہیں، امیگریشن کے آپ کے یہاں چانسز بن رہے ہیں. اگر آپ کوشش کریں یا اگر آپ محنت کریں تو سورج کی یہاں پہ موجودگی جو ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح 14 مئی کو ہی مشتری آپ کے 9ویں گھر سے نکل کر آپ کے 10ویں گھر میں آ رہا ہے. تو یہ آپ کے کاروبار کے لیے، آپ کی جاب کے لیے یہ تبدیلی بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے. اب چونکہ مشتری آپ کے ذائچے کے 4تھے اور 7ویں گھر کا لارڈ بھی ہے، تو یہ آپ کے زمین جائیداد کی خرید و فروخت میں بھی فائدہ دے سکتا ہے اور آپ کے ازدواجی شراکتی معاملات کو بھی بہتر کر سکتا ہے. تو برج سنبلہ والوں کے لیے یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ کافی سود مند ثابت ہو رہی ہیں.
आपकी लगन में केतु मौजूद है। केतु की मौजूदगी आपको सुस्त और काहिल ज़रूर बना रही थी और आप के काम को भी डिले कर रही थी। कुछ ज़हनी दबाव का भी आप शिकार थे। अब आप थोड़ा-थोड़ा इससे निकलते हुए दिखाई देते हैं। सूरज 9वें घर में होते हुए 5वीं नज़र से आपकी लगन को देख रहा है, तो यहाँ कुछ न कुछ आपके न सिर्फ ज़हनी दबाव कम हो रहा है, बल्कि आप थोड़ा-सा आपकी पर्सनैलिटी में भी एक बेहतरी और निखार जो है वो पैदा होगा। और आने वाले चंद दिनों के अंदर जब केतु यहाँ से निकलेगा, तो फिर आपको एक काफ़ी हद तक मुकम्मल रिलीफ़ जो है वो मिल सकता है। आपके खाने माल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपके खाने माल का जो मालिक है वो आपके 7वें घर में मौजूद है, या ज़ोहरा 7वें घर में मौजूद है। तहम मुश्तरी 5वीं नज़र से आपके खाने माल को देख रहा है, तो आपके माली हालात इस दफ़ा निस्बतन बेहतर रहने का इम्कान है। पहले हफ़्ते की निस्बत, पिछले हफ़्ते की निस्बत ये हफ़्ता आपका माली एतबार से बेहतर गुज़रेगा इंशाअल्लाह। बहन भाइयों और अज़ीज़ों अकारिब के साथ जो आपका ताल्लुक़ था वो थोड़ा-सा सर्द महरी का शिकार था। इस हफ्ते भी लगभग वही पोजीशन रहने का यहाँ पे इम्कान है। आपके तीसरे घर का मालिक जो है वो आपके 11वें खाने में बैठ के जो है 5वीं नज़र से आपके तीसरे घर को ज़रूर देख रहा है, मगर यहाँ पे मुरीख चूँकि नीच का है, तो आपको थोड़ा-सा आपका गुस्सा या आपकी नाराज़गी जो है वो आपके बहन भाइयों अज़ीज़ों अकारिब के साथ आपके ताल्लुकात को ज़रूर मुतासिर कर सकती हैं। आप ज़मीन जायदाद और गाड़ी की ख़रीद फ़रोख्त के लिए अगर कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो ये हफ़्ता इसके लिए बेहतर साबित होगा। आपके चौथे घर का जो मालिक है वो आपके इस वक्त 10वें घर में आके बैठा हुआ है, बहुत अच्छी पोजीशन में आके बैठा हुआ है। और 15 और 16 तारीख को ख़ास तौर पे, मई को ख़ास तौर पे चाँद भी जब यहाँ आएगा, तो आपको ज़मीन जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त के लिए अच्छा चांस मिलने का इम्कान है। तो ये हफ़्ता भी आपके ओवरऑल आपके लिए, ख़ास तौर पे 14 मई के बाद ओवरऑल आपके लिए हफ़्ता मुनासिब रहने का इम्कान है पहले हफ़्तों की निस्बत से। आपके अपने बच्चों के साथ जहाँ तक ताल्लुकात हैं, आपके अपने बच्चों के साथ बेहतर ताल्लुकात रहेंगे। चूँकि आपके लगन में केतु है, तो आपकी अपनी थोड़ी ज़हनी उलझनें जो हैं वो इस ताल्लुक़ के अंदर रुकावट पैदा कर रही थी। ताहम सूरज की 5वीं नज़र आपकी लगन पे जब पड़ेगी, तो इस ताल्लुक़ में कुछ न कुछ अफ़ाका होगा कि जब आप थोड़ा-सा ज़हनी दबाव से या ज़हनी खौफ से आप जब निकलेंगे, तो आप अपने बच्चों की तरफ कुछ ज़्यादा बेहतर तवज्जो दे सकते हैं। तो यह हफ़्ता उस एतबार से भी बेहतर है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए भी हफ़्ता मुनासिब रहेगा, अच्छा रहेगा। पहले हफ़्ते की निस्बत थोड़ा-सा आपको, ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी आपको बेहतरी ज़रूर मिलेगी। और जो रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी हफ़्ता पिछले हफ़्ते की निस्बत कुछ न कुछ एक कदम ही सही बेहतर साबित हो सकता है। आपकी सेहत इस हफ़्ते बेहतर रहने का इम्कान है। कोई खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा मसला आपको पेश आता हुआ दिखाई नहीं देता है। आपके इज़दवाजी शराकती मामलात इस हफ़्ते भी ठीक रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ पे ज़ोहरा मौजूद है, ज़ोहल मौजूद है और राहु मौजूद है। तो आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा मोहब्बत का ताल्लुक़ कायम और दायम रहेगा। राहु जो है कुछ न कुछ इख्तलाफ ज़रूर लेकर आता है, मगर यहाँ पे ज़ोहरा की मौजूदगी जो है उस ताल्लुक़ को खूबसूरत बनाती हुई दिखाई देती है। इसी तरह आपके जो शराकती मामलात हैं वो भी आपके बेहतर रहेंगे, उम्दा रहेंगे, और आप ज़्यादा बाएतमाद तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आपके 8वें घर में अतारुद जो है, यहाँ आप उसकी मौजूदगी आपको कुछ थोड़ा बहुत वहम का शिकार कर सकती है, क्योंकि आप मोस्टली अपना फ़ैसला जो बुर्ज सुंबला वाले हैं वो ज़हन के साथ करना ज़्यादा करते हैं। और बुध भी जो है वो ज़हानत का और फ़तानत का और गौर व फ़िक्र का चूँकि सितारा है, तो लिहाजा ओवर थिंकिंग बाज़ औक़ात आपको परेशान कर सकती है कि एक चीज़ के बारे में मुसलसल सोचना, एक फ़ैसले के बारे में मुसलसल सोचते चले जाना, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित शायद नहीं होगा। लिहाजा जो भी कोई मसला है, कोई अमूर हैं आपके, उसके बारे में आप एक सोचें और उस पर अमल दरामद ज़रूर करें। अगर आपने उन अमूर पे, उन कामों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया, तो फिर जो है वही आपकी ओवर थिंकिंग जो है आपके लिए ज़हनी तौर पे मुश्किलात पैदा कर सकती है। आपके 9वें घर में सूरज की मौजूदगी बहुत उम्दा है। 14 मई के बाद आप तवील सफ़र कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा वाज़ेह इम्कान मौजूद है। सूरज यहाँ आपको
بہت فائدہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا وقت ہے، بہت عمدہ وقت ہے۔ اس وقت سے آپ کو فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ آپ کے 10ویں گھر میں مشتری کی 14 مئی کو آمد آپ کے جاب کے لیے اور آپ کے کاروبار کے لیے بہت سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ مشتری چونکہ 7 ستارہ ہے، ایک بہت ہی طاقتور ستارہ ہے، اور آپ کے 10ویں گھر میں اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر وہ آپ کو بہت مضبوط بنا رہا ہے۔ آپ اپنے کاروبار میں اور اپنی جاب میں بہت طاقتور ہیں، بہت مضبوط ہیں۔ آپ کو آگے بڑھنے کے بہت سے مواقع ملیں گے، آپ کو پروموشن کے آپ کے بہت عمدہ چانس آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ مل سکتے ہیں۔ آپ کے 11ویں گھر میں مریخ موجود ہے اور نیچ کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ اپنی لک کے حوالے سے کوئی شکایت پیدا ضرور ہو سکتی ہے کہ آپ کا بعض اوقات کو بنا بنایا کام جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رک سکتا ہے، تاہم اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہاں مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بینیفٹ یہ ہے کہ سورج کی جو ہے تیسری نظر وہ آپ کے 11ویں خانے کے اوپر چونکہ پڑ رہی ہے، تو یہ نظر جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک فائدہ دے سکتی ہے۔ پلس یہ کہ زہرہ اور زحل بھی 5ویں نظر سے آپ کے 11ویں گھر کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو اپنی لک سے کوئی بہت زیادہ شکایت انشاءاللہ نہیں رہے گی۔ تو یہ تھے جناب برج سنبلہ کا ذائچہ۔ برج سنبلہ والوں کے لیے جو صدقہ ہے اس ہفتے کہ اگر آپ پرندوں کو دانہ ڈالیں، پانی ڈالیں، یا آپ کتوں کو کوئی روٹی ڈالیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے، یہ آپ کے لیے بہت بینیفٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو جناب امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ رائے پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر رائے پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کیجئے، اور ہمیں دیں اجازت اگلے ہفتے تک کے لیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ پروگرام انگار آسٹرو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ بفضل تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس دفعہ ہمارا ہفتہ جو ہے وہ 10 مئی سے 16 مئی 2025 پر مشتمل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے میں آنے والی جو بنیادی تبدیلیاں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اس ہفتے میں 2 بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پہلی تبدیلی، سورج اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے اور 14 مئی کو وہ برج حمل سے برج ثور میں داخل ہوگا، یعنی ایریز سے وہ ٹورس میں داخل ہوگا۔ یہ بہت اہم تبدیلی ہے اس ہفتے کی، جو کہ تمام بروج پر اپنے اثرات جو ہے وہ مرتب کرے گی۔ دوسری بہت بڑی تبدیلی ہے ستارہ مشتری، جسے جوپیٹر بھی کہتے ہیں، ہندی میں جس کو گرو بھی کہتے ہیں، وہ 14 مئی کو وہ بھی اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے، اور وہ گھر تبدیل ہو رہا ہے برج ثور سے برج جوزہ میں، یعنی وہ ٹورس سے جیمنائی میں جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم ترین تبدیلی ہے، کیونکہ جو مشتری ہے وہ بہت آہستہ چلنے والا ستارہ ہے اور بہت بڑا ستارہ ہے، جس کے اثرات جو ہیں وہ سارے ذائچے پہ بڑے ہی گہرے ہوتے ہیں اور بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے، اور جس کے اثرات جو ہیں تمام بروج پر جو ہیں وہ براہ راست پڑیں گے۔ مشتری کی گھر کی تبدیلی جو ہے وہ ذائچے کے حوالے سے، علم نجوم کے حوالے سے بہت اہم مانی جاتی ہے۔ تو یہ 2 بہت اہم تبدیلیاں جو ہیں وہ 14 مئی کو ہی رونما ہو رہی ہیں اسی ہفتے میں۔ اسی طرح چاند بھی جو اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس ہفتے میں تبدیل کرتا رہے گا۔ 10 مئی کو وہ برج سنبلہ میں ہوگا، 11 اور 12 مئی کو برج میزان یعنی لبرا میں ہوگا، 13 اور 14 مئی کو وہ عقرب میں ہوگا یعنی اسکارپیو میں ہوگا، اور 15 اور 16 مئی کو وہ سیجیٹیریس یعنی قوس میں داخل ہوگا۔ تو یہ بھی چاند کی جو تبدیلیاں ہیں، چاند چونکہ تیز رفتار ستارہ ہے تو بہت تیزی کے ساتھ ہمارے زندگی کے معمولات جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے۔ تاہم جو بڑی تبدیلی ہے وہ مشتری کی تبدیلی ہے، جو برج ثور سے برج جوزہ میں ہو جا رہی ہے، جو کہ ہماری زندگی کو لانگ ٹرم جو ہے وہ متاثر کر سکتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ان تبدیلیوں کے ساتھ ہمارا یہ آج کا ہفتہ کیسا رہتا ہے۔ جی ہم بات کرتے ہیں اب برج میزان یعنی لبرا والوں کی۔ برج میزان والوں کے لیے یہ ہفتہ مناسب رہے گا، اوورال آپ کے لیے بہتر ہفتہ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ ہفتے میں ہونے والی جو 2 تبدیلیاں ہیں جو کہ 14 مئی کو واقع ہوں گی، ان تبدیلیوں کے اثرات بھی آپ پر ضرور پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سورج آپ کے 7ویں گھر میں موجود تھا، جو کہ آپ کے ازدواجی شراکتی معاملات کو بہت اچھا بنا رہا تھا۔ اب 14 مئی کو وہ آپ کے 7ویں گھر سے نکل کر آپ کے 8ویں گھر میں داخل ہوگا۔ اب 8ویں گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ کہیں کوئی وہم، کوئی خوف، کوئی تھوڑا سا بخار
کی تکلیف جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس کی ساتھ ساتھ سورج جو ہے وہ آپ کے 11ویں گھر کا مالک بھی ہے، آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر کا مالک بھی ہے، تو یہ آپ کی کہیں قسمت کے حوالے سے آپ کو بہتر رزلٹ جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح مشتری جو ہے وہ آپ کے 8ویں گھر سے نکل کر آپ کے 9ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ مشتری کی 9ویں گھر میں آمد جو ہے وہ آپ کے طویل سفر کو بہتر بنا سکتی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو طویل سفر کر سکتے ہیں، بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں مستقل رہیں امیگریشن کے لیے، تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اب مریخ جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے 3 اور 6 گھر کا لارڈ بھی ہے، تو یہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلق کو جو ہے وہ بہتر بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ تبدیلی آپ کے لیے پازیٹیو نیگیٹو دونوں انداز میں آپ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کی اپنی شخصیت جو ہے اس ہفتے بہت اچھی رہے گی۔ آپ کے جو لگن کا مالک ہے وہ اس وقت آپ کے 6 گھر کے اندر موجود ہے، یعنی شکر جو ہے آپ کے 6 گھر کے اندر موجود ہے۔ 6 گھر میں شکر کی موجودگی کہیں آپ کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے کہیں بہت اچھی ثابت نہیں ہوتی، تو آپ کو یہاں پہ ایک یہ احتیاط اپنی صحت کے حوالے سے ضرور کرنا پڑے گا۔ تاہم یہاں پہ ایک چیز بہت بہتر ہے کہ مشتری کی 5ویں نظر آپ کے پہلے گھر پہ پڑ رہی ہے، آپ کی لگن پہ پڑ رہی ہے، تو آپ کی شخصیت کی جو ایک گروم ہے، جو آپ کی شخصیت وہ مزید گروم اس ہفتے ضرور ہوگی۔ آپ کو صحت کے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ پازیٹیو چیز یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ اس ہفتے کافی روبداب کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کافی سٹیبل جو ہے اس کے اندر ایک پوزیشن جو ہے وہ ضرور آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ آپ کے مالی حالات پچھلے ہفتے بھی تھوڑے سے دگرگوں کا شکار تھے، اس ہفتے بھی آپ کے مالی حالات جو ہیں وہ تھوڑا سا کمزور رہیں گے۔ آپ کے پہلے گھر کا جو مالک ہے وہ اس وقت آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہے، تھوڑا نیچ کے ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ وہ 5ویں نظر سے دیکھ رہا ہے، مگر وہ چونکہ تھوڑا خود نیچ ہے، خود کمزور ہے، لہٰذا کو بہت زیادہ فائدہ آپ کو دیتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ تو آپ کے مالی حالات اس دفعہ جیسے کہ چل رہے تھے ویسے ہی چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بہن بھائیوں عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے رہیں گے، بہت عمدہ رہیں گے، چونکہ 3 گھر ہے اور 3 گھر کا مالک مشتری بھی ہے، اور مشتری ابھی خانہ تبدیل کیا ہے اس نے، وہ آپ کے لیے کافی سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ 15 اور 16 تاریخ کو چاند بھی جب یہاں پہ آ جائے گا تو آپ اپنے بہن بھائیوں عزیز و اقارب کے ساتھ کسی نہ کسی فنکشن میں، کسی ٹور پہ دائیں بائیں جاتے ہوئے دکھائی ضرور دیتے ہیں۔ زمین جائیداد اور گاڑی کی خرید و فروخت کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے مناسب رہے گا۔ سورج 10ویں گھر سے جو ہے سورج 10ویں نظر سے جو ہے وہ آپ کے 4تھے گھر کو وہ چونکہ دیکھ رہا ہے، تو زمین جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے یہ ہفتہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تاہم 4تھے گھر کا مالک آپ کے 6 گھر کے اندر موجود ہے اور راہو کے ساتھ موجود ہے، تو آپ کو جو چیز بھی خریدنی اور بیچنی ہے اس کے لیے آپ کو پراپر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ چیزوں کو خریدیں بھی اور چیزوں کو بیچیں بھی۔ آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے، مناسب رہیں گے۔ آپ کے 5ویں گھر کا جو مالک ہے وہ آپ کے 6 گھر کے اندر موجود ہے۔ تھوڑا سا آپ کو چاہیے کہ آپ شعوری طور پہ جو ہے تھوڑا ان کے اوپر توجہ دیں، ان کے تعلیمی معاملات کے اوپر توجہ دیں، ان کے روزمرہ کے معاملات کی توجہ دیں۔ بہرحال یہاں آپ کی توجہ جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی۔ مشتری اگرچہ 9ویں نظر سے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو بہتر بنا رہا ہے، تاہم آپ کو بھی شعوری طور پہ تھوڑا سا اس کی طرف قدم اٹھانا چاہیے۔ اور جو تعلیمی حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں، بچے ہیں جو میٹرک ایف اے کے بچے ہیں، ان کے لیے بھی ہفتہ بہتر رہے گا۔ مشتری کی 9ویں نظر جو ہے آپ کے تعلیمی معاملات کو بہتر بنا رہی ہے، تاہم جو لوگ ریلیشن شپ میں ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جوں کا توں جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ آپ کے 6 گھر میں زحل اور راہو کی موجودگی جو ہے آپ کو ذہنی طور پہ آپ کو جسے کہتے ہیں کہ انگیج کیے ہوئے ہیں، تھوڑا سا آپ ڈسٹرب ہیں، اوور تھنکنگ کا شکار ہیں، تھوڑا موسمی طور پہ بھی آپ بخار کا یا سر درد یا ٹانگوں کے درد کی آپ کو شکایت چونکہ موجود ہے، تو لہٰذا آپ کو اپنی صحت کا یہاں پہ خیال ضرور کرنا چاہیے۔ آپ کے ازدواجی اور شراکتی معاملات اس ہفتے بھی بہت اچھے رہیں گے۔ آپ کے 7ویں گھر کے اندر اس وقت عطارد جو ہے وہ موجود ہے،
اگرچہ 14 مئی کو سورج یہاں سے نکل جائے گا، آپ کے 8ویں گھر میں داخل ہو جائے گا، تاہم سورج کے نکلنے کے باوجود بھی عطارد چونکہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو عطارد کی موجودگی آپ کے لیے آپ کے ازدواجی معاملات کے لیے بہت اچھی ثابت رہے گی۔ اسی طرح آپ کے شراکتی معاملات جو ہیں وہ بھی باعتماد انداز میں آگے بڑھتے رہیں گے، بہتر انداز میں وہ آگے چلتے رہیں گے۔ اور اس 14 مئی کے بعد اس دفعہ آپ ذہنی طور پہ سوچ سمجھ کے پلاننگ کے تحت اپنے ازدواجی شراکتی معاملات کو آگے چلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سورج کی 8ویں گھر میں آمد جو ہے وہ کہیں آپ کے لیے بہت اچھی ثابت نہیں ہوگی۔ اگرچہ زحل اور زہرہ تیسری نظر سے ضرور دیکھ رہے ہیں آپ کے 8ویں گھر کو، مگر آپ کہیں خوف کا شکار، کچھ تھوڑا سا بیماری کے حوالے سے آپ پریشان جو ہے اس ہفتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے 9ویں گھر میں مشتری داخل ہوا ہے، آپ طویل سفر کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، آپ کے چانس طویل سفر کرنے کے بہت ہی نمایاں ہیں۔ اسی طرح آپ امیگریشن کے لیے اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ مشتری چونکہ یہاں پہ بہت سلو ستارہ ہے، بہت بڑا ستارہ ہے اور دیر تک یہاں پہ وہ موجود رہے گا، تو آپ اس کی موجودگی سے اپنے بیرونی ملک سفر کا یا امیگریشن کی جو ایک معاملات ہیں اس کو یہاں پہ آپ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کے کاروباری معاملات اور آپ کے نوکری کے معاملات اس ہفتے مناسب رہیں گے۔ آپ کے 10ویں گھر میں مریخ بدستور یہاں پہ موجود ہے، اگرچہ سورج کی تیسری نظر آپ کے 10ویں گھر پہ ضرور پڑ رہی ہے، مگر مریخ نیچ کے ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو کاروبار اور آپ کی نوکری مناسب بس انداز میں، یعنی جیسے کہ وہ چل رہی تھی ویسے ہی وہ چلتی ہوئی دکھائی دے گی، مگر آنے والے کچھ ہفتوں میں، آنے والے چند دنوں میں وہ تبدیلی جب مریخ یہاں سے نکلے گا تو پھر امید ہے کہ آپ کے معاملات پہلے سے زیادہ بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کے 11ویں خانے کا مالک جو ہے وہ آپ کے 6ٹھے گھر کے ساتھ 8ویں گھر میں موجود ہے۔ سورج چونکہ 8ویں گھر میں موجود ہے، طاقتور انداز میں ضرور موجود ہے، اور سورج اب 14 مئی کو جگہ بھی اپنی تبدیل کرے گا، اور مشتری کی تیسری نظر بھی جو ہے آپ کے 11ویں گھر پہ پڑے گی، تو قسمت کے حوالے سے آپ کا یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں، تو اس میں لک آپ کو ساتھ دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ 12ویں گھر میں کیتو کی موجودگی آپ کے اخراجات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیتو جب تک یہاں پہ موجود رہے گا آپ کے اخراجات جو ہیں وہ اسے کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل رہیں گے، تو آپ کو اپنے اخراجات پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھا جناب برج میزان کی صورتحال۔ برج میزان والوں کے لیے اس ہفتے صدقہ ہے، اگر آپ اس ہفتے کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں یا کسی ضرورت مند کے راشن کا بندوبست کریں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ تو جناب امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری رائے پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ہمیں دے اجازت اگلے ہفتے تک کے لیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ پروگرام انگارے آسٹرو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ بفضل تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس دفعہ ہمارا ہفتہ جو ہے وہ 10 مئی سے 16 مئی 2025 پر مشتمل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے میں آنے والی جو بنیادی تبدیلیاں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اس ہفتے میں 2 بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پہلی تبدیلی، سورج اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے اور 14 مئی کو وہ برج حمل سے برج ثور میں داخل ہوگا، یعنی ایریز سے وہ ٹورس میں داخل ہوگا۔ یہ بہت اہم تبدیلی ہے اس ہفتے کی، جو کہ تمام بروج پر اپنے اثرات جو ہے وہ مرتب کرے گی۔ دوسری بہت بڑی تبدیلی ہے ستارہ مشتری، جسے جوپیٹر بھی کہتے ہیں، ہندی میں جس کو گرو بھی کہتے ہیں، وہ 14 مئی کو وہ بھی اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے، اور وہ گھر تبدیل ہو رہا ہے برج ثور سے برج جوزہ میں، یعنی وہ ٹورس سے جیمنائی میں جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم ترین تبدیلی ہے، کیونکہ جو مشتری ہے وہ بہت آہستہ چلنے والا ستارہ ہے اور بہت بڑا ستارہ ہے، جس کے اثرات جو ہیں وہ سارے ذائچے پہ بڑے ہی گہرے ہوتے ہیں اور بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے، اور جس کے اثرات جو ہیں تمام بروج پر جو ہیں وہ براہ راست پڑیں گے۔ مشتری کی گھر کی تبدیلی جو ہے
وہ ذائشے کے حوالے سے، علم نجوم کے حوالے سے بہت اہم مانی جاتی ہے۔ تو یہ دو بہت اہم تبدیلیاں جو ہیں وہ 14 مئی کو ہی رونما ہو رہی ہیں اسی ہفتے میں۔ اسی طرح چاند بھی جو اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس ہفتے میں تبدیل کرتا رہے گا۔ 10 مئی کو وہ برج سنبلہ میں ہوگا، 11 اور 12 مئی کو برج میزان یعنی لبرا میں ہوگا، 13 اور 14 مئی کو وہ عقرب میں ہوگا یعنی اسکارپیو میں ہوگا، اور 15 اور 16 مئی کو وہ سجیٹیریس یعنی قوس میں داخل ہوگا۔ تو یہ بھی چاند کی جو تبدیلیاں ہیں، چاند چونکہ تیز رفتار ستارہ ہے تو بہت تیزی کے ساتھ ہماری زندگی کے معمولات جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے۔ تاہم جو بڑی تبدیلی ہے وہ مشتری کی تبدیلی ہے جو برج ثور سے برج جوزہ میں ہو جا رہی ہے، جو کہ ہماری زندگی کو لانگ ٹرم جو ہے وہ متاثر کر سکتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ان تبدیلیوں کے ساتھ ہمارا یہ آج کا ہفتہ کیسا رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناب برج عقرب کی یعنی اسکارپیو کی۔ برج عقرب والوں کے لیے یہ ہفتہ اوورال اچھا رہنے کا امکان ہے۔ اس ہفتے ہونے والی جو دو تبدیلیاں ہیں یعنی سورج کی تبدیلی اور مشتری کی تبدیلی، وہ آپ کے ذائشے میں نیگیٹو پازیٹیو دونوں اثرات جو ہے لے کر آ رہی ہے۔ 14 تاریخ کو سورج جو ہے آپ کے چھٹے گھر سے نکلے گا اور آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ 7ویں گھر میں داخل ہونے سے یہ آپ کے ازدواجی شراکتی معاملات کو بہت اچھا بنائے گا۔ دوسری طرف مشتری آپ کے 7ویں گھر سے نکل کر وہ آپ کے 8ویں گھر میں داخل ہوگا، اور 8ویں گھر میں داخلے کے سبب تھوڑا سا آپ کو اپنے ہڈیوں میں، پٹھوں میں اور کمر میں تھوڑی سی تکلیف کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ مشتری چونکہ آپ کے پہلے اور چوتھے خانے کا لارڈ بھی ہے، تو یہ آپ کے مالی معاملات کو بہتر کر سکتا ہے اور آپ کے خرید و فروخت کے معاملات کو اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے پازیٹیو انداز میں۔ تو یہ تبدیلیاں آپ کے لیے اچھی ثابت ہوں گی۔ جہاں تک آپ کی اپنی شخصیت کا تعلق ہے تو آپ کی اپنی شخصیت، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ آپ کے جو آپ کے لگن کا جو مالک ہے اس وقت وہ آپ کے 9ویں گھر کے اندر موجود ہے اور 5ویں نظر سے اپنے لگن کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ چیزیں آپ کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہیں، مگر مریخ چونکہ یہاں نیچ کا ہے تو اس میں وہ طاقت نہیں ہے جو آپ کو تھوڑا سا فائدہ دے سکے۔ تو آپ کی اپنی پرسنالٹی میں اگرچہ مضبوطی بھی نظر آ رہی ہے، ایک بہت آپ ڈومیننٹ پرسنالٹی کے طور پہ نظر آ رہے ہیں، تاہم آپ کی طبیعت کا جو غصہ ہے، جو اینگر ہے، یا بات بات پہ تھوڑا سا بگڑ جانے والی جو صورتحال ہے، آپ کا جو بلڈ پریشر ہے، آپ کو بہرحال اس پر تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا، جو اگر آپ اس پہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے پہلے گھر کا لارڈ جو ہے وہ مشتری ہے، اور یہاں پہ 15 اور 16 تاریخ کو چاند بھی یہاں موجود ہو جائے گا، تو آپ کے مالی معاملات جو ہیں وہ کافی بہتر ہونے کا یہاں امکان پیدا ہو رہا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی آپ کے مالی معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے تھے، اس ہفتے بھی آپ کے مالی معاملات جو ہیں وہ بہتر انداز میں آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح ستارہ عطارد جو ہے وہ بھی 9ویں نظر سے آپ کے خانہ مال کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو آپ کے خانہ مال کو 9ویں نظر سے دیکھنا عطارد کا ہی آپ کے لیے بہتر اور بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے۔ بہن بھائیوں، عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کے تعلقات اس ہفتے بھی مناسب انداز میں آگے بڑھیں گے۔ آپ کے تیسرے گھر کا مالک آپ کے 5ویں گھر کے اندر موجود ہے، اور یہاں پہ راہو اور زہرہ موجود ہیں، تو آپ کا تعلق ٹھیک رہے گا۔ بیچ میں کوئی غلط فہمیاں راہو کی سبب کچھ پیدا ہو سکتی ہیں، کچھ لوگوں کی باتیں جو ہیں بیچ کے تعلق کو خراب کر سکتی ہیں، مگر اوورآل یہ تعلق بہتر رہے گا۔ زمین جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے بھی ہفتہ اب مناسب رہے گا۔ آپ کے چوتھے گھر کا مالک بھی آپ کے 5ویں گھر کے اندر موجود ہے، تاہم مشتری کی 9ویں نظر جو ہے وہ آپ کے چوتھے گھر پہ پڑ رہی ہے، جو کہ آپ کے لیے خرید و فروخت کے معاملات کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اوورآل یہ ہفتہ خرید و فروخت کے لیے مناسب رہے گا۔ آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلق ٹھیک رہے گا، مناسب رہے گا۔ اس ہفتے زہرہ زحل موجود ہیں، تاہم راہو بھی یہاں موجود ہے۔ کچھ تھوڑا سا رکاوٹ، کوئی دوری، کوئی غصہ، کوئی غلط فہمی یہاں ان کے ساتھ پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ تعلیمی حوالے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ہفتہ مناسب رہے گا، اگرچہ زہرہ اور زحل یہاں پہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گے، مگر راہو جو ہے وہ آپ کی توجہ بھٹکا سکتا ہے۔ جو لوگ ریلیشن شپ میں ہیں ان کے لیے بھی ہفتہ پہلے کی طرح مناسب رہنے کا امکان ہے۔ چھٹے گھر میں آپ کے عطارد موجود ہے، اور عطارد کی یہاں موجودگی آپ کی صحت کے لیے تھوڑا سا آپ کا سر درد میں مبتلا کر سکتی ہے، آپ کی آنکھوں کے درد میں مبتلا کر سکتی ہے۔
तो थोड़ा सा आपको अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देने की यहाँ पे ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। आपके इज़दवाजी शराकती मामलात इस हफ़्ते बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत उम्दा रहेंगे, ख़ास तौर पर 14 मई के बाद जब सूरज आपके छठे घर से निकल कर आपके 7वें घर में आएगा, तो आपके इज़दवाजी शराकती मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका ताल्लुक़ बहुत उम्दा रहेगा, बहुत मोहब्बत भरा, प्यार भरा ताल्लुक़ जो है वो कायम होगा। उसमें आपके ताल्लुक़ में एक नए सिरे से एक जहत आती हुई दिखाई देती है। इसी तरह आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ भी आपका ताल्लुक़ अच्छा रहेगा, बाएतमाद रहेगा, और आप उसके साथ मिलकर एक नए एडवेंचर्स जो हैं वो कर सकते हैं, जो आपके लिए सूदमंद साबित होंगे। मुश्तरी आपके 8वें घर में आ गया है। 8वें घर में मुश्तरी की आमद जो है वो किसी हद तक आपको फ़िक्रमंदी में मुब्तला कर सकती है। आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा खौफ, कहीं कोई डर जो लाहक हो सकता है, तो ये एक थोड़ा सा एक नेगेटिव असर जो है यहाँ पे आप फील कर सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए भी ये हफ़्ता बस मुनासिब रहेगा। मरीख अगरचे यहाँ पे मौजूद है, सूरज की तीसरी नज़र पड़ रही है, ज़ोहरा और ज़ोल की 5वीं नज़र पड़ रही है, मगर मरीख यहाँ पे चूँकि थोड़ा नीच का होके बैठा हुआ है, लिहाजा आपके बैरूनी मुल्क सफ़र के इम्कानात को थोड़ा वो कम कर रहा है, और अगर आप करते भी हैं तो शायद ये सफ़र आपके लिए बहुत सूदमंद साबित ना हो। और जो लोग मुस्तकिल तौर पे शिफ्ट होना चाहते हैं, इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा सा अभी इंतज़ार करना उनके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। जहाँ तक आपके कारोबार और आपकी नौकरी के मामलात का ताल्लुक़ है, तो ये हफ़्ता उसके लिए बहुत अच्छा रहने का इम्कान है। आपके 10वें घर का मालिक जो है वो आपके 7वें घर में आज आएगा 14 तारीख़ को, और ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। इसी तरह मुश्तरी की तीसरी नज़र जो है वो आपके 10वें खाने पे के ऊपर पड़ रही है। तो मेरा ज़ाती ख़्याल है कि कारोबारी हज़रात के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, और जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनको भी ये हफ़्ता बहुत मज़बूत अंदाज में आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर काम करते हुए दिखाई देते हैं। आपके 11वें खाने के अंदर केतु मौजूद है, जो आपकी किस्मत को गहनाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। केतु जब यहाँ से निकलेगा तो शायद आपके लिए काफ़ी रिलीफ़ जो है मिल सकता है। तो किस्मत के मामले में अगर मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत धनी है, मगर केतु की मौजूदगी के सबब थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम किस्मत की तरफ से आ सकते हैं। बने बनाए काम रुक सकते हैं, जो काम पाए तकमील को पहुँचने वाले थे उनमें कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है। तो ये था जनाब बुर्ज अक़रब वालों का जायचा। बुर्ज अक़रब वालों के लिए जो इस हफ़्ते सदका है वो है सब्ज़ रंग की पत्तों वाली सब्ज़ियां जो हैं, अगर आप लेके किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, एक सब्ज़ कपड़ा किसी को दान करते हैं, और सुबह उठ के अगर आप सब्ज़ घास पे चलते हैं, वॉक करते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए भी और आपके लिए भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो ये था जनाब जायचा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये राय पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमें दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।